اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی پلاننگ اسی مردود نے کی۔ قرآن اس کی انسانی دشمنی کے بارے میں ہمیں کئی مقام پر اطلاع دیتا ہے، اور تب سے اس کی دشمنی جاری اور ساری ہے، ہر امت کو برباد کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اس کے حربے لا تعداد ہیں، لیکن ایک حربہ اس کے پاس بڑا کامیاب ترین حربہ ہے، جو اس نے قوم نوح پر استعمال کیا کہ اولیاء صالحین کا تقدس، ان کا احترام، ان کا پیار، ان کی محبت یہ انسانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے، اور پھر جن شخصیات کو بڑا ابھار کر پیش کرتا ہے ان کے ناموں کے ساتھ گمراہ کن عقیدے نتھی کر کے امت کو برباد کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی قوم کے اولیاء کا نام لے کر یہ منع کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ نوح کے پیچھے لگ کر اپنے الہوں کو، اپنے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ بڑے بڑے نام، یہ بزرگان دین جن کی تقدس، جن کی عزت، جن کی چادر عصمت انسانوں کے اوپر اس کی ہیبت طاری ہو چکی ہوتی ہے، یہ ان کو استعمال کرتا ہے ان کی محبت کے پردے کے پیچھے انسانوں کے اندر وہ عقائد داخل کرتا ہے کہ یہ عقیدے جس کے اندر بھی داخل ہو جائیں اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انہی ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام حکیم الامت، مجدد ملت اشرف علی تھانوی صاحب کا نام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص حالت ایمان اور حالت توحید میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر یہ شرکیہ عقیدوں کے ساتھ لپٹا ہوا اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ ہم ہر مشرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ مشرک ہمارا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے دربار کے اندر نہ مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور نہ مشرک کو اس کی برادری، اس کا حسب اور نسب کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کا بڑا تقدس ہے، ان کا بڑا احترام ہے، لوگوں کے دل میں ان کا بڑا پیار ہے، بڑا مقام ہے۔ اب اس نام کو استعمال کر کے اس امت تک شیطان کتنے گمراہ کن عقیدے پھیلا رہا ہے، اور ان کے تقدس کا عالم کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ حضرت کا رسالہ ہمارے ہاتھ میں ہے، الامداد، تھانہ بھون سے شائع ہوتا ہے۔ اس
رسالے کے اندر صفحہ 35 پہ 34 کے اوپر ان کا ایک مرید ان کی عزت و احترام کا ایک قصہ سناتا ہے، ذرا سنیے۔ صفحہ 34 ہے، رسالہ الامداد تھانہ بھون سے شائع ہوا۔ اور یہ سنانے سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ اے مسلمان بھائی، نہ کسی کو جلانا مقصد ہے، نہ کسی کو چھیڑنا مقصد ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا مقصد ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، دعوت صرف ایک ہے کہ اللہ کے سارے بندے اس دین حنیف پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے سارے بندے، اللہ کی ساری مخلوق اس لا الہ الا اللہ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اساس بنا لے کہ جس کی توحید درست ہو جاتی ہے اللہ اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا۔ ہماری یہ باتیں کسی کو جلانا چھیڑنا مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مقصود مریض کو تکلیف دینا نہیں ہوتی، مقصود اس کو ہمیشہ کی بیماری سے نکالنا ہوتا۔ اگر کسی کے اندر اتنی بڑی شخصیت کے نام کے ساتھ غلط عقیدے کہ اگر یہ عقیدہ ان ناموں کے بغیر پیش کیا جائے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن جب شیطان اس گمراہ عقیدے کو ایک بہت بڑی شخصیت کے نام سے اٹیچ کر کے، ویلڈ کر کے، نتھی کر کے پیش کرتا ہے تو اچھے بھلے علم والے بھی دہک جاتے ہیں کہ یار بات تو غلط ہے، لیکن جب اتنی بڑی ہستی نے یہ لکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مطلب ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، اور یہ حکیم الامت اس کو سمجھا کرتے تھے۔ آئیے شیطان نے ان کا تقدس لوگوں کے دلوں میں کس طرح بٹھایا۔ رسالہ الامداد تھانہ بھون سے شائع ہوا، صفحہ نمبر 34 ہے۔ وہ کہتا ہے اب اس کی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بیعت ہونے کا حضرت حضور اشرف علی تھانوی کے ساتھ مجھے خیال کیوں ہوا۔ ایک تو مجھے بیعت کا شوق تصوف کی کتابیں پڑھ کر ہوا، اور دوسرا چند کتابیں میرے زیر مطالعہ رہیں جو بہشتی زیور، یہ میری حرز جان تھی، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اور شرح مثنوی مولانا رومی کی، اس کے علاوہ بھی چند کتابیں نظر سے گزری۔ ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس میں رات کو ٹھہرا جو طالب علم تھے، اور وہ حضرت حضور اشرف علی صاحب کے بیعت یافتہ بھی تھے۔ میری محبت اور بڑھ گئی، میں نے ان سے کچھ کتابیں مانگی، انہوں نے مجھے کچھ رسالے دیے جن کو پڑھتا رہا، بڑا مزہ آیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کا رسالہ حسن العزیز پڑھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، سو جانے کا ارادہ کیا، حضرت کے رسالے کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف کروٹ بدلی اور سو گیا۔ سونے لگا تو دل میں یہ خیال شدت سے پیدا ہوا کہ حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے، حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے۔ یہ سوچا، اس رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کی طرف رکھ لیا اور پھر سو گیا۔ سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں اور خواب کے اندر میں کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ پر حضور کا نام لیتا ہوں، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے حضور اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، لیکن زبان سے بے ساختہ حضور اشرف علی تھانوی صاحب کا نام نکل جاتا ہے۔ مجھے علم ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں۔ اسی کشمکش میں میری نیند ختم ہو جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب بیٹھتا ہوں تو پھر اپنے کلمہ پڑھنے کی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹھ کر میں اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں بڑی رقت رہی، خوب رویا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں۔ اب یہ شیطان
اتنی بڑی ہستی کا تقدس انسانوں کے دلوں میں کس طرح بٹھا رہا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، حالت بیداری ہے، تمام معاملات نارمل ہیں، اور پھر اب کلمہ شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف میں بھی کہتا ہے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ یہ تقدس ہے، یہ اولیاء کی عزت ہے، ان کے دلوں میں ڈالی گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اولیاء اللہ ہے یا اولیاء الرحمن ہے یا اولیاء الشیطان ہے، کیونکہ جو عقیدے ان کے ناموں سے ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں وہ عقیدہ کبھی نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ محمد کریم کے فرمان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ عقیدے اپنائے جائیں جو اللہ رسول کے خلاف ہو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب یہ سوال لکھتا ہے تھانوی صاحب کے پاس، صفحہ 35 ہے اسی رسالہ امداد کا، اب وہ جواب دیتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے اس مرید کو جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھتا ہے اور ان کی تقدس کی چادر کو اتنی لمبی کر دیتا ہے، تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ 24 شوال 1335 ہجری۔ یہ جو تم نے خواب کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، پھر جاگنے کے بعد تم نے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھا، اس کے اندر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، تجلی تھی، چھپا ہوا خفیہ حکم تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ سوچئے اے اللہ کے بندو، سوچئے کہ قبر میری اور آپ کی تنہا ایسی منزل ہے جہاں پہ کسی دوسرے آدمی نے نہیں آنا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ صرف تورات کا ورقہ پڑھیں اور کہیں کہ جو اس میں اچھا ہوگا وہ لے لیں گے، جو غلط ہوگا چھوڑ دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جائے، ابو بکر کہیں تجھے تیری ماں گم پائے، اور اللہ کے نبی کہیں یا عمر لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل۔ عمر ابن خطاب نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھا تھا، عمر ابن خطاب نے اللہم صلی علی نبینا مولانا موسیٰ کلیم اللہ نہیں کہا تھا، صرف تورات کا ورقہ پڑھا۔ آقا برداشت نہ کر سکے اور کہا عمر لو بدأ لكم موسیٰ فاتبعتموه وتركتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آج موسیٰ آ جائے، لو كان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، موسیٰ زندہ ہو جائے، جنت میں جانا چاہے گا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ تقدس ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا۔ آئیے پھر اس کو استعمال کر کے جب مولوی اس کفر اور شرک کے اوپر تسلی کی مہر لگا دے، اللہ کی طرف سے اشارے اور خفیہ باتوں کی مہر لگا دے، تو پھر شیطان کو گمراہ کرنا، امت کے اوپر گمراہی کے بادل جاری کرنا، جال پھینکنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان کے نام سے شیطان نے اس نام کو استعمال کر کے امت کے سامنے سب سے غلیظ عقیدہ، سب سے خطرناک عقیدہ جو ہم تک پہنچایا، جو حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور یہ یاد کر لیجئے، یہ عقیدہ وحدت الوجود اتنا غلیظ عقیدہ ہے، اتنا کفریہ عقیدہ ہے کہ اس جیسا کفر شاید دنیا میں زمین کے سینے پہ اور کوئی موجود نہ ہو۔ اور یہ عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز ایک ہی وجود ہے، ہر چیز اسی اللہ کا وجود ہے، شکلیں مختلف ہیں، حقیقت میں اندر وہی ہے۔ اس کے لیے ایک جھوٹی من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں، کنتو کنزن مخفین، کہ مالک نے کہا، اور یہ جھوٹ ہے میرے اللہ عز و جل کی طرف، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو میں اب
دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی صورتیں ہیں، میں نے مختلف صورتیں اپنا لی اور دنیا میں آ گیا. یہ کفر کا عقیدہ وحدت الوجود کا، اس کو سامنے رکھیے اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں کو اپنے سامنے رکھیے. اور پھر آخر میں آپ کو اللہ کے قرآن کی آیات سناؤں گا. اگر کوئی ان کے ماننے والا موجود ہو اس سے اللہ کے لیے سوال کروں گا. قرآن کو سنیے اور حضرت کے عقائد کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیوں قبر بڑی قریب ہے، کیوں زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، کیوں اس امتحان میں سپلیمنٹری نہیں ہے. اگر فیل ہو گئے، اور مشرک کبھی بھی اللہ کے امتحان میں پاس ہو ہی نہیں سکتا، اگر فیل ہو گئے دوبارہ چانس نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 صفحے پر وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کرتے ہیں. ذرا سنیے. کہتے ہیں، فرمایا ایک مواحد سے مراد ان کی توحید کیا ہے کہ تمام چیزیں اللہ کا روپ ہے. نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون. اور جو یہ کفر کا عقیدہ ہے اللہ اس سے پاک ہے. ہر چیز کو جب اللہ مانا جائے، یہ بیل بوٹے، یہ لکڑی، یہ مائک، یہ سپیکر، یہ مولوی، یہ انسان، یہ جانور، A to Z دنیا میں جو ہے وہ اصل اسی کا وجود ہے. کہتے ہیں ایک مواحد کے سامنے، صفحہ 101 امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق، تصنیف و تعلیف حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور سے شائع ہوئی. کہتے ہیں ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور پاخانہ، غلیظ، گندگی سب ایک ہیں. یاد رکھنا میں نے اس عقیدے کو جو بیان کیا ہے کہ وحدت الوجود، ساری کائنات اس اللہ ہی کا وجود ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر یہ حلوہ اور غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھا کر دکھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر گندگی پخانہ گو کھا لیا اور پھر صورت آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. صفحہ 41 یہی کتاب امداد المشتاق حکیم الامت صاحب کی یہی کتاب صفحہ 41 پہ فرماتے ہیں ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود کا سوال کیا. فرمایا یہ مسئلہ حق اور صحیح للواقع ہے، اس مسئلے میں کچھ شک و شبہ نہیں. ہاں یہ قول اور اقرار کا مسئلہ نہیں، حال اور تصدیق کا مسئلہ ہے. وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل سچا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں کسی کو پڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن صوفیوں کے ساتھ جب آ کر ملے گا نا تو آہستہ آہستہ ٹریننگ کرا کر بالکل ٹرینڈ کر دیا جائے گا. اسی کتاب کا صفحہ 62 ہے. کہتے ہیں فرمایا انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بانی مبانی ابن عربی کہا کرتے تھے العبد رب والرب عبد. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. ان قلت عبد فذاک رب، اگر کہوں نماز روزہ حج زکات بندے کے لیے آئی، بندہ تو اللہ ہے. اگر کہوں اللہ کے لیے آئی تو اللہ کو کیا حاجت ہے. یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 62 پر کہتے ہیں. فرمایا ہر انسان کا ظاہر بندہ ہے، ظاہر عبد ہے اور باطن حق ہے. بندہ بظاہر تو انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے. حقیقت میں کے اندر یہ بندہ اللہ ہے، اس کا باطن حق ہے، اللہ ہے. صفحہ 73 اسی کتاب کا حضرت بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کو یہاں پر کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک. جو طور پر آواز آئی تھی کہ مالک نے کہا تھا نا آواز دے کر اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے، میں تیرا رب ہوں. کہا یہ جو طور پر موسیٰ کو سنایا گیا تھا یہ وہ حضرت موسیٰ کے اندر سے آئی تھی، باطن میں سے آئی تھی. اور صرف موسیٰ ہی خاص نہیں، یہ آواز، یہ باطن، یہ اللہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے. فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک. جو طور پہ آواز آئی تھی وہ موسیٰ کے باطن سے آئی تھی، سب انسان میں موجود ہے. صفحہ 91 کتاب امداد المشتاق، رائٹر حکیم الامت
اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، فرمایا عورت مظہر ہے مرد کی، عورت مظہر ہے مرد کی، مرد مظہر حق ہے، مرد مظہر اللہ کا ہے، عورت مظہر ہے۔ عورت کو دیکھو گے تمہیں بندہ نظر آئے گا، بندہ بندے کی مظہر ہے، اور بندے کو دیکھے گو تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، مرد مظہر حق ہے۔ عورت آئینہ مرد اور مرد آئینہ حق، عورت آدمی کا آئینہ، آدمی اللہ کا آئینہ۔ پس ثابت کیا ہوا؟ عورت مظہر و آئینہ اللہ تعالی ہے، اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ بھی کرنا چاہیے۔ عورت آدمی کا مظہر، آدمی اللہ کا مظہر، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عورت میں اللہ کا جمال ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ وہ اللہ خالق ہے، عورت اور مرد اس کی مخلوق ہے۔ 133 یہی کتاب امداد المشتاق حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی، کہتے ہیں کسی نے اثناء سبق مثنوی معنوی میں فرمایا، مینا میں ایک فقیر حاجیوں کا منہ تکتا پھر رہا تھا۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں درس دیتے ہوئے کہ مینا میں ایک فقیر سے مراد ان کا وہی صوفی لوگ، ان کے عقیدے کے مطابق حاجیوں کا منہ تکتا پھرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا دیکھتے ہو؟ جواب دیا، خدا کو دیکھتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کو دیکھتا ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ حضرت حق و صورت و شکل سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، اس کی صورت اگر ہے تو یہی انسان کامل، انسان کامل حقیقت میں اللہ کی شکل ہے، بس انسان کامل حق نہیں، صورت حق ہے، اللہ کی شکل آدمی ہے، آدمی اللہ کی صورت ہے، اللہ کی شکل ہے، انسان کامل اللہ کی شکل ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانے حضرت صاحب کی دوسری کتاب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہڑ گیٹ ملتان نے شائع کی۔ اس کا صفحہ نمبر 220 ہے۔ 220 کے اندر آپ نے سنا ہوگا نا، حلاج نے کہا تھا، ہاں کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ وہی عقیدہ یہاں پر اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں صفحہ 220 اشرف السوانے کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہوا، سارے لوگ آئے، اراکین کو ضرورت محسوس ہوئی کہ حکیم الامت بھی جلسے میں تقریر فرمائے۔ کئی لوگوں نے آ کر ان سے درخواست کی، حضرت نہ مانے، پھر علماء نے آ کے درخواست کی، حضرت نہ مانے، اکابر علماء نے سفارش کی، تو حضرت کو تنگی واقع ہوئی، نہ انکار کر سکتے تھے نہ اقرار۔ جب کچھ نہ بنا تو رونے لگ گئے، گردن جھکا لی۔ یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور الاسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا، اور پھر انہوں نے بے اختیار ایک بات کہی، ذرا سنیے۔ شاہ سلیمان صاحب بلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے عجیب بات کہی، اور وہ کیا تھی کہ جناب بس بھائی بس، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کو چھوڑ دو، بس بھائی بس، اب ان کو درس دینے کے لیے کوئی نہ کہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ وعظ کرنے کے لیے منبر پر بیٹھے تو ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ انا الحق ہوگا۔ اگر اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد ملت منبر پہ درس دینے کے لیے آ گئے تو ان کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ انا الحق، میں اللہ ہوں۔ اگر یہ ولایت ہے، اگر یہ بزرگی ہے، احترام کے ساتھ، شدید احترام کے ساتھ عرض کرنے دیجئے، اگر یہ ولایت ہے تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات محمد کریم ایک پلڑے میں ہو، پوری کائنات مل کے میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی نے کب کہا تھا انا الحق میں اللہ ہوں؟ ابو بکر نے کب کہا؟ عمر نے کب کہا؟ عثمان نے کب کہا؟ تقدس کی چادر اپنی جگہ پر، لیکن یہ عقیدہ جو حکیم الامت کے نام سے امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ کیا ہر چیز اللہ تعالی ہے یا ہر چیز کا مالک اللہ ہے؟ کیا ہر چیز اللہ ہے، حلوہ، گندگی، انسان، جانور، ہر چیز وہی ہے، یا ہر چیز کا مالک اور کنٹرولر اللہ ہے؟ سورۃ فرقان آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ
لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ سب اللہ نہیں ہے. لہو سب اللہ نہیں ہے. آسمان اللہ نہیں, زمین اللہ نہیں, گندگی اور پخانہ ایک چیز نہیں, حلوہ ایک چیز نہیں, بلکہ الذی لہو ملک السماوات والارض, ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. تم تو کہتے ہو ہر چیز اللہ ہے, اللہ کا تو ثانی کوئی نہیں, اللہ کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اللہ کی اس بادشاہت کے اندر, اللہ کی اس حکومت کے اندر, اللہ کی اس ملک کے اندر کوئی دوسرا ساجی اور ساتھی بھی نہیں ہے. وَخَلَقَ, وحدت الوجود کا رد یہاں پہ قرآن کی آیت سے ملاحظہ کیجئے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَخَلَقَ, اللہ نے پیدا کیا, كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کو. ہر چیز اللہ نہیں, ہر چیز اللہ میں سے نہیں نکلی, ہر چیز اللہ کی صورت نہیں, بلکہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازے کے ساتھ ٹھہرایا. قرآن حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے پیش کردہ ان عقیدوں کا رد کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز ایک ہے, اور قرآن کہتا ہے ہر چیز مخلوق ہے, وہ اللہ ہے, ہم عباد اللہ ہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہیں. ہم عابد ہیں, وہ معبود ہے. وہ مالک و مولا ہے, ہم گداگر و فقیر ہیں. وہ غنی ہے, ہم منگتے ہیں. وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں, وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں, وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں, اور اگر وہ نہ سلائے نیند نہیں آتی, وہ نہ جگائے تو اٹھ نہیں سکتے. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے, 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے, امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. امن, کون ہے جس نے خلق السماوات, پیدا کیا آسمانوں کو. عقیدہ وحدت الوجود کے اوپر قرآن کی آیت کس طرح رد کر رہی ہے کہ آسمان مخلوق ہے اللہ کی, والارض, زمین مخلوق ہے اللہ کی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, پانی آسمان سے اتارا, پانی مخلوق ہے اللہ کی. پھر فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے بہترین ہرے بھرے باغات پیدا کیے. باغات مخلوق ہے اللہ کی, سب مخلوق ہے, اور اللہ خالق ہے. مخلوق اور خالق کو کے فرق کو ختم کر دینے والا وحدت الوجود کا عقیدہ جس کو اشرف علی تھانوی صاحب پیش کر رہے ہیں, یہ عقیدہ قرآن کی نص صریح سے, قطعی دلیل سے کفر اور حرام واقع ہوتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اگر اللہ ان درختوں کو پیدا نہ کرے, اگر اللہ ان باغات کو پیدا نہ کرے, اللہ اگر پانی کو نہ برسائے, کیا تم خود اس کو اگا سکتے ہو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ جب الہ, خالق اور مخلوق ایک چیز بن جائے گی تو الہ کا تصور تو ختم ہو گیا. وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, ادھر بھی تو, ادھر بھی تو, جدھر دیکھوں تو ہی تو. وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ, غور کیجئے گا, بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں. وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھا. اس کفر کے عقیدے کو کفار مکہ بھی نہیں مانتے تھے, وہ بھی خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھتے تھے. آئیے قرآن حکیم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سنتے ہیں. قل, اے نبی پوچھئے ان سے, لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کون ہے, نہیں کہ زمین بھی اللہ, جانور بھی اللہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. نبی کفار مکہ سے پوچھئے, قل لمن الارض ومن فیہا, یہ زمین کس کی ہے, ومن فیہا, زمین میں انسان ہے, زمین میں عورتیں ہیں, زمین میں مرد ہے, زمین میں انسان ہے. کیا یہ عورت اللہ کی صورت ہے, کیا آدمی اللہ کی صورت ہے, کیا بندے اللہ کی صورت ہے, کیا اللہ انسانوں کی شکل میں دنیا پر آیا ہے؟ کفار مکہ سے پوچھئے لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے, ومن فیہا, اس میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, جانتے ہو تو بتاؤ.
قل من رب السماوات السبع، نبی پوچھئے 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، بابرکت عظیم عرش کا رب کون ہے؟ کفار مکہ جواب دیں گے سیقولون للہ، آسمانوں کا رب اللہ، زمینوں کا رب اللہ، مردوں کا رب اللہ، عورتوں کا رب اللہ، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ جس طرح مولانا ذکریہ صاحب نے بھی فضائل صدقات کے اندر لکھا، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ کسی بھائی کے دل پہ اگر بری باتیں لگیں میں اللہ کے لیے اس سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال کرنے کا مجھے حق ہے کہ ولایت کب ملتی ہے؟ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں ایک سائیڈ پر رکھ کے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، ولایت کب ملتی ہے؟ جب عقیدہ وہ بنے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، عمل وہ بنے جو قرآن دعوت دیتا ہے۔ اگر کسی ہستی، کسی ذات کے عقائد اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہے ہوں تو ان کو ولی مانا نہیں جا سکتا۔ اب قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھیے اور حکیم الامت کا پیش کیا ہوا عقیدہ جو امت توحید کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھیے۔ اہل ایمان جب قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں اور حضرت حکیم الامت کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو انہیں عقیدہ توحید کی دھجیاں بکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، زبان بے اختیار چیخ اٹھتی ہے کہ دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو یہ مولوی صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے، یہ حکیم الامت نہیں تھے، یا مجدد ملت نہیں تھے، یہ اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہوتے، یا پھر ان کی یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، بعد میں کسی نے لکھ کر ان کے ذمہ لگائی ہے۔ اگر یہ کتابیں بھی ان کی ہیں، یہ عقیدے بھی ان کے ہیں، تو یہ عقیدے قرآن کی آیات سے ٹکرا رہے ہیں۔ آئیے ذرا تھانوی صاحب کے عقیدوں کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے۔ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، عندہ اللہ کے پاس ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا ہو، غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا رب، اللہ کا کلام، حکیم الامت کی کتابیں۔ مقارنہ کیجئے اور فیصلہ تعصب کو سامنے رکھ کر نہیں، فرقہ واریت کو سامنے رکھ کر نہیں، فیصلہ جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھ کے کیجئے کہ توحید سلامت رہی تو ہمیشہ کی جنت ہے، اور توحید پلے میں نہ رہی تو ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کے پاس مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے اس غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی درخت سے پتا گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ کے علم میں۔ آپ کے گھر میں ایک درخت ہے، آپ کے گھر میں ایک درخت ہے، آپ سارا دن، سارا مہینہ، سارا ٹبر مل کے کوشش کرتے رہو، اس درخت کے پتوں کو گن سکتے؟ اور کائنات میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ پیدا ہونے والے پتوں کا علم اللہ کو ہے، ان کا پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ کو علم پہلے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، سوائے اس کے کہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ خشکی میں، دریاؤں میں، وہ اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں گرتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں تم ڈالتے ہو اس میں وہ نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے۔ قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی پیش کردہ عقائد کو سنیے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ارواح ثلاثہ، رائٹر ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ناشر ہے مکتبہ رحمانیہ، اقرا سینٹر، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ 51 کے اوپر وہ اس عقیدے کو جو علم غیب کا عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے یہ امداد المشتاق صفحہ اس کا 76 ہے، یہاں پر وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ سنیے
کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا. 76 امداد المشتاق فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہ لوگ کہتے ہیں یا قرآن کہتا ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے. لیکن حضرت کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک و غیبیات کا ان کو ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اب دیکھیے دلیل بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر نہ تھی. یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے نکلے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حدیبیہ پر روک لیا جائے گا, عائشہ پر تہمت لگی, آپ کو پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے دعوے کی. یہ غلط ہے, کیونکہ علم کے واسطے توجہ کرنی ضروری ہے. حضرت نے اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی ہوگی, توجہ کرتے تو یہ سارا پتہ لگ جاتا. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے یہ مقام ہنسنے کا نہیں, یہ مقام رونے کا ہے. یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے جس کو اشرف علی تھانوی صاحب بڑے احترام کے ساتھ, لیکن سارا احترام اللہ کے لیے, اس کے رسول اللہ کے لیے, جو ان کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے. جس کی بات اللہ رسول سے ٹکرا جائے گی احترام کی چادریں تار تار ہو جائیں گی. فرماتے ہیں جدھر بھی توجہ کریں اہل حق تو وہاں پر ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. آئیے اب دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ یہ ارواح ثلاثہ حکیم الامت صاحب کی صفحہ 51 ہے. کہتے ہیں شاہ عبد القادر دہلوی اگر عید کا چاند 30 دن کا ہونے والا ہوتا, ابھی پہلی رمضان ہے, پہلے دن کی تراویح ہیں, تو شاہ عبد القادر صاحب اول روز تراویح میں 1 پارہ پڑھتے. 29 کا چاند ہونے والا ہوتا, اول روز 2 پارے پڑھتے. ان کا تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب اول روز آدمی بھیجتے کہ بھائی دیکھ کر آؤ میاں عبد القادر صاحب نے آج کتنے پارے پڑھے ہیں. اگر آدمی یہ کہتا آج 2 پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے عید کا چاند 29 کا ہوگا. اس میں مولوی محمود الحسن شیخ الہند وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ بات دلی میں اس قدر مشہور ہوگی کہ بازار والے اہل پیشہ کے کاروبار اس پر مبنی ہو گئے. مثلا اگر شاہ صاحب پہلے روز 2 پارے سنا دیتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ اب کے عید کا چاند 29 کا ہوگا. درزی دھوبی 29 رمضان تک کپڑوں کی تیاری کی کوشش کرتے اور 29 کو حد الامکان کام پورا کر دیتے, اور اگر اول روز 1 پارہ سناتے تو سمجھ لیتے کہ چاند 30 کا ہوگا, اور 30 تاریخ کو کپڑے دھوبی دھو کر دے دیتا. اب سوچئے یہ غیب کی خبر عبد القادر صاحب کو کیسے ملی؟ صفحہ 159 یہی ارواح ثلاثہ حکیم الامت صاحب کی. مزید سنیے, کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا 158 ایک مرتبہ حکیم خادم علی اپنی مسجد میں تشریف رکھتے تھے. رمضان کا زمانہ, افطار کا وقت تھا. آپ نے روزہ افطار فرما لیا. اتنے میں چند رافضی شیعہ آئے اور آ کر کہا قسم ہے امام حسین کی ابھی سورج غروب نہیں ہوا. حکیم صاحب نے فرمایا تم غلط کہتے ہو, سورج غروب ہو چکا ہے. انہوں نے اصرار کیا, کہا آفتاب ہرگز غروب نہیں ہوا. اس پر حکیم صاحب نے فرمایا ہمارے قلوب میں دین اور ایمان ہے, ہماری شہادت دل غلط نہیں ہے, شہادت دل غلط نہیں ہے, آفتاب غروب ہو چکا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا کہا اگر تم تردد کرتے ہو تو کل مجھے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دینا, خود باہر کھڑے ہو جانا, جب غروب آفتاب ہوگا میں اندر سے تمہیں اطلاع کروں گا. اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو کر. کہا اچھا. کل آیا, انہوں نے کیا کیا, حضرت کو اندھیری کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا, خود چھت پر چڑھ گئے غروب آفتاب دیکھنے کے لیے. جب آفتاب غروب ہوا, حکیم صاحب جو اندر کوٹھڑی اندھیری کے اندر لاک اپ میں پڑے ہیں وہیں سے انہوں نے فوراً آواز لگا دی سنو آفتاب غروب ہو چکا ہے. اس کو اندر پڑے ہوئے کو نظر آ گئے. یہی کتاب اس کا صفحہ 163 صفحہ 163 پر یہ حضرت علم غیب کو کیسے بانٹتے ہیں لوگوں کے اندر, ذرا سنیے. خان صاحب نے فرمایا مولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا, قوم کے راجپوت تھے. یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے, مولانا قاسم نانوتوی کے خاص مریدوں میں سے تھے. ان کی حالت یہ تھی اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا وہ تعویذ لینے کے لیے آتا. سنو اور دیار خیر میں رہنے والوں غور سے سنو, الٹرا ساؤنڈ کے پیسے بچ رہے ہیں.
کیوں ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہو؟ ایسا ہی کوئی ڈھونڈ لو، 200-250 ریال تو بچیں گے مستوصف کے۔ کہا کسی کے گھر میں حمل ہوتا، وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فوراً تعویذ دیتے ہوئے فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوا کرتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اشرف علی تھانوی حکیم الامت ارواح ثلاثہ صفحہ 163 پہ کہتے ہیں کہ جو تعویذ لینے آتا وہ فوراً بتا دیتے کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوگا۔ وہ بیٹا کہتے بیٹا ہوتا، بیٹی کہتے بیٹی ہوتی، سورج غروب ہوتا اندر کوٹھڑی میں سے آواز لگا دیتے غروب ہو گیا۔ اہل توجہ اہل حق جدھر نظر کرتے ہیں ان کو سارے غیب کھلے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں رسول اللہ کے سامنے جب زہر والا کھانا آیا تھا آپ نے منہ میں کیوں دبا لیا تھا، کیوں کھا لیا تھا، کیوں لقمے چبا لیے تھے، کیوں بکری کی ران کو بول کر کہنا پڑا کہ نبی نہ کھاؤ میرے اندر زہر ملا ہوا؟ اللہ نے اس کو آواز دی، اللہ نے اس کو بلوایا۔ آئیے حکیم الامت صاحب کے پیش کردہ ان واقعات کو اپنی نگاہوں میں اپنے دل و دماغ میں رکھیے، اور پھر قرآن حکیم کی اس آیت کو سنیے۔ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ نبی کہو اپنی امت کو، سنائیے ان کو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ دعوے دار ہیں نا کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، سب کچھ اللہ کے نبی کے پاس ہے، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے چندہ بکھارنے کے لیے کہتے ہیں نبی کے پاس خزانے تو ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کراچی میں آئے تو لوگوں مجھ طاہر القادری سے نبی نے ٹکٹ بھی مانگا تھا، ہوٹل کا خرچہ بھی مانگا تھا، فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی بھی مانگی تھی، واپسی کا مدینے کا بائی ایئر ٹکٹ بھی مانگا تھا۔ یہ خطوط سعودیہ والے بڑے ظالم ہیں، ملتقى باہر سیفی میں ہم جیسے غریبوں کو فری ٹکٹ دے دیتے ہیں، ان گستاخوں نے رسول اللہ کو فری ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ ادھر تو یہ دعویٰ کہ یہ مختار کل، خزانوں کے مالک، کائنات ان کی مٹھی میں، اور ادھر یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس آ کر ہم سے چندہ مانگتے ہیں۔ اب مولوی کہتا ہے مجھ سے نبی نے مانگا، تم یہ کھانے کے ڈھونگ۔ سورۃ انعام قرآن کی آیات، قل کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، یہاں سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ تسی نہیں سمجھ دے، معرفت دیا گلہ نے، قرآن کہہ رہا ہے کہو لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں کہتا نہیں ہوں لیکن ہیں صحیح، میں کہتا نہیں لیکن ہیں اتوں کہندے نے، وچوں سارا کچھ ہی نہ کول ہوندہ ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، ولا اعلم الغیب، قرآن کی آیات، گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو ذرا کھولیے، اس کے ریشمی غلاف کو اتاریے، ترجمے سے پڑھیے۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدھر نظر کرو گے، جدھر بھی اہل حق نظر کر لیں، ہر طرح کے غیب کی چادر ہٹ کے ان کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اور قرآن امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے، نبی کہو، اعلان کرو، رہتی دنیا تک کو سناؤ، مجھے علم غیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نور من نور اللہ ہوں، ان اتبعو، پھر میں ہوں کیا، ان اتبعو، سوائے اس کے نہیں، میں تو اتباع کرتا ہوں مگر میں پیچھے چلتا ہوں، الا ما یوحا الی، جو میری طرف اللہ وحی کر دیتا ہے۔ تھانوی صاحب تو امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ غیب سب کو پتا ہوتا ہے، اولیاء کو پتا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کو پتا ہوتا ہے، چاند نکلتے ہی پتا لگ جاتا ہے یہ 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا، حمل ہوتے ہی پتا لگ جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ والے تو پھر کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں یا 5ویں میں پتا لگے گا، لیکن یہاں حمل کا استقرار ہوتے ہی تھانوی صاحب کے شاگرد، نانوتوی صاحب کے شاگرد تعویذ دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تیرے گھر لڑکا ہوگا، تیرے گھر لڑکی ہوگی۔ آئیے ذرا قرآن سے سوال کرتے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ، سبحان اللہ، قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، مالک تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تو نے اپنے بندوں کے لیے کوئی مسئلہ پیاسا چھوڑا ہی نہیں ہے، نص قطعی، کاٹ
نجات دینے والی دلیل سنیے قرآن کی ان عقیدوں پہ کیسے چلتی ہے. وَلَوْ كُنْتُ اگر ہوتا میں عالم الغیب لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں عالم الغیب ہوتا زبان حال سے کہنے دیجئے اگر نبی عالم الغیب ہوتے طائف کے میدان میں کیوں جاتے؟ آپ تو امید لے کر گئے تھے وہ کلمہ پڑھ لیں گے. عالم الغیب آپ کو پتا ہو جہاں میں بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں یہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دے گا تو بیٹی کا نکاح کرو گے؟ تو رسول اللہ کو علم غیب ہوتا تو اپنی بچیوں کا نکاح کیوں کرتے؟ قرآن کہلوا رہا ہے. قرآن کی یہ آیت حکیم الامت کی عقیدوں سے یوں ٹکرا رہی ہے جو ان کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. قرآن کہتا ہے نبی کہو اگر میں عالم الغیب ہوتا ساری خیر اور بھلائییں میں اکٹھی کر لیتا. احد میں دانت نہ ٹوٹتے, ماتھا نہ پھٹتا, گڑھے میں نہ گرتا. میں یہ زبان سے کہتا ہی نہ کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے تاکہ جواب یہ سننا ہی نہ پڑتا. لیس لک من الامر شیء زبان حال سے کہنے دیجئے کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام ہی نہ کرتا اور پھر یہ آیات بھی نہ اترتی. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ میں بدر کے قیدیوں سے جزیہ نہ لیتا قرآن کی آیات نہ اترتی. اگر میں عالم الغیب ہوتا خیر اکٹھی کر لیتا برائیاں مجھ تک نہ پہنچتی. میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون میں تو ڈرانے والا ہوں, خوشخبریاں دینے والا ہوں اس قوم کو جو میری باتوں کو سن کر ایمان لے آتی ہے, کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, عرش والے کی مرضی سے کلام کرتا. آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجیے. تھانوی صاحب کی تعلیمات سے کیسے قرآن ٹکرا رہا ہے. میں آپ کے سامنے مقارنہ کر رہا ہوں. فیصلہ آپ نے خود دینا ہے, جج آپ ہو. اور فیصلہ اس لیے نہیں دینا کہ مولوی صاحب نے پوچھا ہے, فیصلہ اس لیے دینا پتہ نہیں ہماری زندگی کی گاڑی کا اسٹیشن کب آ جائے. اور خاص طور پہ جن کی داڑھیوں میں سفید بال آنے شروع ہو گئے, جن کی داڑھیوں میں سفید بال آنے شروع ہو گئے, ان کی موت کی گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو گیا. کسی وقت بھی اسٹیشن آ سکتا ہے, تیاری کر لو. قرآن حکیم کو سنیے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہ آیت بتا رہی ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو, نہ آوازیں لگاؤ, نہ کہو یا علی مدد, نہ کہو یا رسول اللہ مدد. غیر کو, اللہ کے غیر کو اپنے لیے عبادت نہ کرو, پکارو نہ. کیوں؟ تم ان کو پکارتے ہو ما لا ينفعک جو آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے, ولا یضرک نہ آپ کو کوئی نقصان دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ اگر تم یہ کرتے رہو گے, غیر اللہ کو پکارتے رہو گے, غیر اللہ سے مدد مانگتے رہو گے, فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اللہ اگر کوئی مصیبت دینا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ تو کوئی اور بری ہے کرنے والا. کہتے ہیں اسلام آباد جاتے ہوئے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری تیری مولویوں سے بڑھ کے مت مری. اور یہ آپ نے سنا ہے, واللہ بتا رہا ہوں جو ہم نے ان کے مریدوں سے سنا کہ یہ اصل بری امام کا لقب اسے ملا کیسے. کہتے ہیں ایک عورت کے 2 بچے تھے, دونوں پہ مقدمہ ہو گیا, قتل کا الزام لگ گیا, تحقیق جاری تھی. یہ آئی اس وقت, یہ بابا, اور یہ بابا شیعہ ہے, یہ بابا شیعہ ہے, اسلام آباد والا یہ شیعہ ہے, اس کے دربار پہ جاؤ تو شیعوں کی ساری علامتیں آپ کو ملیں گی. تو اس کے پاس آئی تو اس نے کہا حضرت 2 بچے ہیں اور دونوں پر قتل کا الزام لگ گیا ہے. نعوذ باللہ. اس شیطان نے کہا ستھن لا دے, اتار دو شلوار. تو بی بی نے, اب تقدس ہے نا, پیار ہے, ایک پائچہ تو اتار دیا, ایک ٹانگ سے تو اتار لی. پھر اسے خود خیال آیا کہ یہ تو غلط کام کہا اس پیر نے, کیسا ظالم ہے یہ. اس نے فوراً پہنے گا شرم نہیں آتی یہ کیا کہا ہے مجھے, اور یہ کہہ کے واپس چلی گئی. جب واپس عدالت میں گئی, چونکہ ایک پائچہ اتار چکی تھی نا, ایک ٹانگ سے کپڑا اتار چکی تھی, وہاں گئی تو جج نے ایک بچے کو تو رہا کر دیا, دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا. تو وہاں سے کہتی ہوئی آئی بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھڑی. ما
علی کہتا ہے نہ پکارو اللہ کے علاوہ. کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ مصیبت ڈالنی چاہے، اللہ کشتی ڈبونی چاہے، 12 سال بعد نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ 12 گھنٹے بعد نکال سکتا ہے. اور اگر وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رحمت کرنا چاہے، فضل کرنا چاہے، تو اللہ کے فضل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتے. اس کو سامنے رکھیے. اور یہ ہمارے ہاتھ میں حکیم الامت کی امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 116 ہے. 116 کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ قرآن حکیم کی یہ آیات سچی ہیں یا حکیم الامت صاحب کا پیش کردہ یہ عقیدہ سچا ہے. اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ کہے گا قرآن سچا ہے، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہے وہ جھوٹ ہے. صفحہ 116 حکیم الامت صاحب کی کتاب، نام ہے امداد المشتاق. کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد، امداد کو پھر خوف کیا، عشقی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا. امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ پیر تھا، اس کا نام تھا نور محمد. ان کو وہ پکار رہے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد. جب مدد کرنا تمہارے اختیار میں ہے، پھر امداد اللہ کو خوف کیا، پھر حاجی امداد اللہ کو خوف کیا. عشق پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. ہمیں آسرا کس کا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جس کا جو اپنا آسرا اللہ کو بنا لے، اللہ کہتا ہے پھر اس کو میں کافی ہوں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کہ نہیں، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا. مجھے پکارو، مجھ پہ بھروسہ کرو، اور جو مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اس کا بیڑا غرق کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سنو، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس دن قاضی ہو خدا. سنیے ذرا شرکیات جملوں کو دوبارہ غور کیجئے. بلکہ دن محشر کے جس دن قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. اللہ کے سامنے بھی میں آپ کا دامن پکڑ کے فوراً کہوں گا کہ بس اب مدد آپ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں یا بنتی خذی من. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں اے میری بیٹی جو تیرا دل چاہتا ہے وہ لے لے، خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے، لیکن سن اعملی اے بیٹی عمل کرنا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی میں محمد تجھے چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں حکیم الامت صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگ نے کہا جس دن محشر کے قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. اور یہ ہمارے اسی امداد المشتاق کا صفحہ 124 ہے. 124 پہ پھر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے کیا عقیدہ پیش کرتے ہیں امت کے سامنے سنیے. صفحہ 124 امداد المشتاق حکیم الامت کی کتاب. فرمایا خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں. محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا جہاز تباہی میں تھا، طوفان میں پھنسا ہوا تھا، میں مراقب ہو کر آپ سے ملتجی ہوا. جب ہمارا جہاز مصیبت میں پھنس گیا میں فوراً مراقبہ کر کے حضرت صاحب حاجی صاحب کے لیے ان کی طرف توجہ کی اور ان سے التجا کی کہ مر رہے ہیں بچاؤ. آپ نے مجھے تسکین دی اور ہمارا جہاز تباہی سے نکل آیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مالک کہتا ہے کفار مکہ کا جہاز جب پھنس جاتا تو وہ کس کو پکارتے؟
اور جب اللہ انہیں پار لگا دیتا پھر کس کا نام لیتے؟ اپنے مشکل کشاؤں کا، اپنے گھڑے ہوئے معبودان باطلہ کا۔ لیکن یہاں حکیم الامت تو امت کو یہ سبق دے رہے کہ جو ہی جہاز پھنسا ہمارے مرید نے فوراً حاجی امداد اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ یہ آیت اپنے سامنے رکھیے، یہ واقعات اپنے سامنے رکھیے اور قرآن حکیم کی اس آیت کو سنیے، تھانوی صاحب کے یہ عقیدے اپنے سامنے رکھیے اور اللہ عز و جل کے کلام کو سنیے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل کون ہے؟ اے شے نور محمد وقت ہے امداد کا، جس دن قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا اے شے نور محمد وقت ہے امداد کا، اور مالک کہتا ہے نہیں، لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل صرف ایک اللہ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی پکارو، حاجی امداد اللہ کو پکارو، حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو پکارو، بابا بہاول حق کو پکارو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، والذین یدعون من دونہ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، تم جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری کوئی بات بھی نہیں سن سکتے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تمہاری پکار تو ایسے ہے جیسے پیاسا کنویں کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کر کہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی پیاسے کے منہ میں نہیں آتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنی مشکلوں میں پکارتا ہے، مالک کہتا ہے منکرین کفار کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ فیصلہ کیجئے، یہ تھانوی صاحب کے عقیدے، یہ اللہ عز و جل کا کلام، دونوں کو سامنے رکھیے اور رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے کہیں میں دین کے نام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرآن سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے اللہ کی بندگی کروانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے ایام ہیں، آخری دن ہے زندگی کے، اور کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اولیاء انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، ان کو پکارا جانے لگا۔ جو عمل مسجدوں میں ہوتے ہیں یہود و نصارہ اولیاء اور انبیاء کی قبروں پہ کرنے لگے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ آئیے اس کے مقابلے پہ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ یہ امداد المشتاق ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ اس کا 113 ہے۔ 113 صفحے پر قبر پرستی کی دعوت کس عجیب طریقے سے دیتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے اور فرمانے لگے مجھے میرے وطن زنجانہ لے چلو۔ جب چلتے وقت آپ تھانہ بھون تشریف لائے اور مسجد کے پاس میانہ رکھوا دیا، جس کھاٹ پہ لیٹے ہوئے تھے وہ رکھوا دی، میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا تم اکیلے تھے؟ حافظ ضامن مولوی شیخ محمد عیالدار بچوں والے تھے، میرا ارادہ تھا تم سے مجاہدہ اور ریاضت لوں گا، یعنی تمہیں وہ سارے گر سکھاؤں گا، مشیت باری سے چارہ نہیں۔ عمر نے وفا نہیں کی۔ جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا تو میں پٹی پکڑ کر میانہ کی چارپائی کی پٹی پکڑ کے زور زور سے رونے لگا۔ حضرت نے فوراً تشفی دی، اور سنیے گا، غور کیجئے گا، پھر اللہ کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ مقارنہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں حضرت نے تشفی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں ہوتا، فقیر مرتا نہیں ہوتا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا ہے۔ میری قبر سے تمہیں وہی کچھ ملے گا، وہی فائدے ملیں گے جو میں زندہ رہ کر دے رہا ہوں۔ اور فقیر مرا، حضرت فاطمہ کو بلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کان میں کچھ کہا تھا، تو فاطمہ رونے لگی تھی یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا تھا کہ فاطمہ نہ رو، میں کوئی مرا تھوڑا کرتا ہوں، میں تو صرف مکان چینج کر رہا ہوں، پردہ کر رہا ہوں۔
آپ نے دوبارہ تسلی دینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ رو، میں زندہ ہوں، میری قبر پہ آ کے مجھ سے ساری باتیں کر لیا کر. آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو مر ہی رہا ہوں، اس موت سے چارہ نہیں ہے. ہاں تیرے لیے تسلی یہ ہے کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے تو آ کر ملے گی. اور یہاں حکیم الامت کو تسلی کیسے مل رہی ہے؟ تشفی دی. فرمایا فقیر مرتا نہیں ہوتا، ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا. فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو ان کی زندگی میں اٹھایا تھا. قبر سے مجھے وہی فوائد ملتے رہے، وہی فائدہ اٹھاتا رہا جو میں حضرت کی زندگی میں اٹھایا کرتا تھا، وہی میں مرنے کے بعد ان کی قبر سے اٹھاتا رہا. یہ ارواح ثلاثہ 169 اس کا صفحہ نمبر ہے. اور اس کے اندر دیکھیے قبر والوں کے ساتھ کیا کچھ انہیں مل جاتا ہے اور کیا کچھ عقیدے رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے جو مر کے زمین میں چلا گیا، دفن ہو گیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن حکیم. اور مجدد دین و ملت ایک اور بھی ہیں، ان کا نام ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی. وہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب تم بزرگوں کی قبروں پہ یا عام قبروں پہ جاؤ تو چاہیے کہ تم قدموں کی طرف سے ہو کر آؤ، پینتیوں کی طرف سے ہو کر آؤ، سرہانے سے نہ آؤ، تاکہ مردے کو دیکھنے اور پہچاننے میں آسانی ہو. باقاعدہ سکرین لگی ہوئی ہے، پورا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور اگر تم سرہانے کی طرف سے آؤ گے تو مردے کو پریشانی ہوگی، پھر اسے مڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے. تو بیچارے کو، مرے ہوئے کو، اس کی ہڈی ویسے گردن کی تھوڑی سی کمزور ہو چکی ہے، کیوں گردن مڑواتے ہو ٹوٹ ہی نہ جائے کہیں. ان کے مردے نیچے پڑے ہو کر بھی زندے ہیں. یہی بات کیا کہتے ہیں یہاں پر 169 پر ارواح ثلاثہ تھانوی صاحب فرماتے ہیں. فرمایا جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے. صاحب کشف عالم الغیب، جس کو پتا ہو جاتا ہے قبروں میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، چاند 29 کا ہے یا 30 کا ہے. کہا ایک صاحب کشف آئے، حضرت میاں جیو کے مزار پر حاضر ہوئے. بعد میں انہوں نے کہا، سنیے ذرا، بعد میں انہوں نے کہا افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس دفن کیا. یہ سید محمود کے ادب کی وجہ سے اپنے انوار روک کر پڑے ہوئے ہیں، اپنے انوار روک کر پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو ان کے انوار سے دنیا جگمگاتی. قبر سے، قبر نہ ہوا پورا واپڈا کا دفتر ہو گیا. ان کی قبر سے ایسے انوار نکلتے، دنیا جگمگاتی. اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیتا، پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ کیا جاتا. قرآن کہتا ہے جو مر گیا وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اس کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا کب جائے گا. لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمارے مردے، ان کو سارا اختیار ہے. وہ کسی کے ادب کی وجہ سے اپنی کرامتوں کو روک کر پڑے رہتے ہیں، وہ زندہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ 199 ارواح ثلاثہ کا صفحہ ہے. کہتے ہیں فرمایا ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے. سننا ذرا، توجہ کرنا. فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے. فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہے. یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا اس مردے پر تو مجھے کہنے لگے جاؤ کسی مردے پر فاتحہ پڑھو. زندہ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آ گئے. دفنانے والوں سے غلطی ہوگی تھی. زندے کوئی بیوی تنگ ہوگی نا، اس نے مروا دیا ہوگا، دبا دو اس کو، بڈھا تنگ کرتا ہے. کہا میں ان پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جاؤ کسی مردے کے اوپر فاتحہ پڑھو. میں تو زندہ ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم زندے کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے آگے. اگر یہ اتنا کچھ کہہ سکتا تھا تو جب اس کا استنجا کروایا تب اس نے کیوں نہیں کہا شرم نہیں آتی، زندے کے کہاں کہاں ہاتھ لگا رہے ہو؟ اگر یہ اتنا کچھ کر سکتا تھا تو جب اس کے کپڑے پھاڑ کر کینچی سے کاٹ کر نکلوائے تھے اس وقت اس نے نہیں کہا شرم نہیں آتی، 300 روپے کا سوٹ برباد کر دیا، میں خود جا کے باتھ روم میں بدل کے چادریں پہن کر آ جاتا ہوں کفن کی. اس وقت تو پڑا رہا، کندھوں پہ چڑھا رہا، قبر میں اتر گیا، مٹی ڈلوا لی، سارا کچھ کروا لیا. تو پھر کہتا ہے غلط نہ سمجھنا،
مجھے مردہ نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ڈرامہ کر رہا تھا۔ صفحہ 302 یہی ارواح ثلاثہ کہتے ہیں مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد یعقوب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی کرامت وفات کے بعد ظاہر ہوئی۔ ولی کی کرامت کب ہوتی ہے؟ زندگی میں۔ یہ زندہ لاکھ کا، مرا سوا لاکھ کا۔ ان کی کرامت موت کے بعد واقع ہوئی، اور وہ کرامت کیا تھی؟ ایک مرتبہ نانوتوا شریف میں جاڑے بخار کی بڑی کثرت ہوئی، بخار بڑا پھیلا، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتا اور اپنے جسم سے باندھ لیتا، فوراً بخار اتر جاتا۔ یہ قبر کی مٹی نہیں، فیفا ڈول کا پورا ڈبہ ہو گیا۔ سو اس کثرت سے مٹی لوگ اٹھا اٹھا کر لے کر گئے کہ بچے ان کے پریشان ہو گئے، ادھر ریڑی ڈلوائی ادھر صاف، مفت میں سیدلیا کھل گئی تو کون خریدے گا، سب مفت میں لے کر جائیں گے نا، تو ادھر ڈالتے ادھر لے جاتے۔ بہت دفعہ ڈال کے جب تنگ آ گئے، ان کا ایک صاحبزادہ بڑا تیز مزاج کا تھا، وہ قبر پر آئے اور کہا بابا آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں ادھر اٹھا لی جاتی ہے، سنو سنو۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں اس نے اس مردے سے کہا سنو، اور قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں سننے کے قابل۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے کہا سنو، اگر اب کے بعد آپ کی مٹی قبر کی باندھ کر کسی کا بخار اترا تو ایسے ہی پڑے رہنا، لوگ جوتے لے کر تمہارے اوپر چلیں گے، بس پھر اس دن سے کسی کو کبھی آرام نہ ہوا۔ وہ نیچے سے انجیکشن جو ڈال رہا تھا نا مٹی میں، وہ روک لیے اس نے، پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے اب یہ شہرت ہوگی کہ اب کسی کو آرام نہیں آتا۔ تھانوی صاحب کے پیش کردہ ان عقیدوں کو آئیے ذرا قرآن حکیم کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پھیٹ پھیر کر مڑ کر روگرداں ہو کر چلے جائیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور تھانوی صاحب کہتے ہیں انہوں نے، اس بیٹے نے اپنے اس بابے کو سنائی، نہ صرف سنائی، اس نے اپنے تصرف سے جو اس میں شفا ملا رہا تھا وہ بھی روک لی۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندہ برابر نہیں ہیں، مردے اور زندہ برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جس کو چاہے سنا دے، اللہ تو جس کو چاہے سنا دے، نبی کے ذریعے بدر کے مرے ہوئے مشرکین کے کنووں کو پڑی ہوئی لاشوں کو سنا دے، اللہ تو جس کو چاہے سنا دے۔ وما انتا وما انتا وما انتا، اے رسول آپ، تھانوی کی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تھانوی صاحب کی بات نہیں، پیر فقیر کی بات نہیں، وما انتا، اے نبی آپ بمسمع من فی القبور، جو مردے قبر میں دفن ہو گئے آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن۔ اور یہ تھانوی صاحب کا عقیدہ کہ نہیں، ان مردوں کو سب سنایا جا سکتا ہے، ان سے کلام کیا جاتا ہے، بلکہ وہ فاتحہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں مردوں پر جا کر پڑھو، زندوں پہ پڑھنے کے لیے کیوں آگے۔ ان عقائد کو سامنے رکھیے اور قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ان کو پکارتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے، اے شے نور محمد وقت ہے امداد کا، ان کو پکارتا ہے جو مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ قبر کے مردے جن کو پکارا جا رہا ہے یہ تو قیامت کی دیواروں تک اپنے مریدوں کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وَهُمْ، دیکھیے تھانوی صاحب کے عقیدے سے قرآن کی آیت کیسے ٹکرا رہی ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو مردے پڑے ہیں ان کو یہ غافل ہے اس بات سے کہ ان کو کون پکار رہا ہے، ان کو اپنے مریدوں کا پتہ، ان کو فاتحہ پڑھنے والوں کا پتہ، ان کو قبر پہ پڑی ہوئی مٹی اٹھانے والوں کا پتہ، مٹی ڈالنے والے کا تنگ آ کر مردے کو دھمکی دینے کا پتہ۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تو بیچارے غافل ہیں، اگلے جہاں میں چلے گئے، اس جہاں سے پتہ کٹ گیا ان کا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب قیامت لگے گی لوگ اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ قبر میں پڑے ہوئے
ان پکارنے والے مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی ساری عبادتوں کا انکار کر دیں گے. قرآن حکیم کفار مکہ کے عقائد بیان کرتا ہے, ذرا سنیے. مالک عز و جل کا اعلان ہے, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے, من بیدہ, کس کے ہاتھ میں ہے, ملکوت کل شیء, ہر چیز کا اختیار, ہر چیز کی بادشاہت, ہر چیز کا کنٹرول, مالک اور مختار کل کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ان کنتم تعلمون, وہ پناہ دیتا ہے. کون ہے پناہ دینے والا؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے؟ اے نبی کفار مکہ سے پوچھئے. اور یہ کفار مکہ جواب میں کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ, کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل. اس کو سامنے رکھیے آیت کو, دل کے دریچے کھولیے, اور آئیے تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کو مختار کل کی اتھارٹی کیسے عطا کرتے ہیں سنیے. یہ امداد المشتاق ہے, صفحہ اس کا 44 ہے. 44 نمبر صفحے پر کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار, سپرلیٹیو ڈگری ہے غوث اعظم. سب سے بڑا مددگار کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھے, اس کی توحید خالص نہیں ہے. کہا تھانوی صاحب نے کہ ایک دن غوث اعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا, بیٹھے تو بند حجرے میں تھے, کمرے میں تھے, اچانک بصیرت کی نگاہ سے, ان کی 4 آنکھیں ہوتی, 2 ظاہر 2 اندر والی آنکھ سے کیا دیکھا کہ ایک جہاز قریب ہی غرق ہو رہا ہے, غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے. آپ نے ہمت سے, توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا, اس کو غرق اور تباہ ہونے سے بچا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے طائف کے اندر, تو آپ نے اپنی توجہ ہمت باطنی سے پتھروں کا رخ کیوں نہیں موڑ دیا؟ اس نے تو ڈوبتے ہوئے پورے جہاز کو نظر سے اٹھا کر لہروں سے باہر نکال لیا. یہ اختیار جو چاہے کر گزرے, یہ اختیار بزرگوں کا نہیں ہے, یہ اختیار کس کا ہے؟ ملکوت کل شیء, ہر چیز کا مختار کل صرف ایک اللہ ہے. کہا نہیں, ہمارے جو یہ بزرگ تھے انہوں نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا, فوراً توجہ کی, نگاہ ڈالی, اور نگاہ کا ڈالنا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز فوراً پانی پہ آ گیا. ان کی نگاہوں میں کمال کتنا ہوتا ہے ذرا سنیے. تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں, عام بندہ کہتا تو آپ شاید ہنستے کہ کسی کا لطیفہ سنا دیا مولوی صاحب نے. یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں, صفحہ 157 ہے. کہتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب سے سنا میں نے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے. مشغول بحق سمجھتے ہیں؟ حق سے مراد اللہ. یہ مشغول تھے, اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی. انٹرنیٹ تو اب آیا نا, یہاں پہلے سے رابطے چلتے ہیں. ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے, ایک کتا سامنے سے گزرا. غور کیجئے, یہ کتا شاہ بننے لگا ہے. ایک کتا سامنے سے گزرا, اتفاقاً اس بزرگ کی نظر اس کتے پر پڑ گئی. اس کتے پہ نظر پڑنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کتا جہاں جاتا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے, اور جہاں وہ کتا بیٹھتا باقی کتے حلقہ مریدی بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے. پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں مسکرا کر فرمایا, وہ کتا کتوں کا شیخ بن گیا. یہ نظروں کا کمال. بابا اگر کتے کے اوپر نظر ڈال دے, کتا شیخ بن جائے, کتے کا بھی رابطہ بحال ہو جائے, باقی کتے اس کے گرد مراقبہ کر کے بیٹھے, یہ کتا باقی کتوں کو دیکھے تو ساروں کا دل جاری ہو جائے. کہا بزرگوں کا عجیب اثر ہوتا ہے, عجیب برکت ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آنے جانے لگا تھا, اس کا نام انہوں نے کلوا رکھا تھا. ایک مرتبہ کئی دن ہوئے وہ نہیں آیا. بزرگ رقیق القلب ہوتے ہیں, اس کتے کے بارے سے, اس کتے سے بھی دل کی محبت تعلق ہو گیا تھا. دریافت کیا, فرمایا کہ بھئی کلوا کئی دن سے نہیں آیا. انہوں نے تو ویسے ہی کہا تھا, اور مریدین معتقدین اس کی تحقیق و تلاش کے در پہ ہو گئے. دیکھا تو وہ پیر کا کتا ایک کتیا کے پیچھے پھر رہا تھا.
ان لوگوں نے آ کر کہہ دیا حضرت وہ جو کتا آپ کے پاس آتا تھا وہ تو کسی اور کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کتا آیا تو بزرگوں نے کہا میاں تم بڑے نالائق ہو، ہمارے پاس بھی آتے ہو اور پھر کتیا کے پیچھے بھی جاتے ہو۔ یہ سن کر اس کتے کو بڑا دکھ ہوا، فوراً روانہ ہوا، تھوڑی دور جا کر ایک سوراخ میں سر دے کر مر گیا۔ ان کی بزرگوں کی نظروں کا کمال دیکھا آپ نے؟ کتے پہ اگر یہ نظر ڈال دیں تو وہ کتا بھی ولی بن جاتا ہے، باقی کتوں کا شیخ بن جاتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، صفحہ 133 ہے۔ 133 پر یہ نظروں کا کمال اور نظروں کے ذریعے ہدایت۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ نگاہ مرد مومن میں یہ کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں زرہ کیوں پہنی تھی؟ نگاہ مرد مومن میں کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں صحابہ کی ایک جماعت کو اس پہاڑی کے درے پہ کیوں بٹھایا تھا؟ ایک نگاہ ڈالتے اور سب الٹے ہو جاتے۔ سنو دیکھ اب ان نظر میں کیسا کمال ہوتا ہے۔ کہ ہمارے ایک سید صاحب تھے، وہ گزرے خانم کے بازار سے، خانم سمجھتے ہو نا، کوٹھے والیوں کے بازار سے گزرے، وہاں ایک نکڑ پر ایک رنڈی کا کوٹھے والی کا مکان تھا، اور یہ رنڈی بھی کوئی عام نہیں تھی، بہت خوبصورت تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، عام گاہک اس کے پاس جاتے بھی نہیں تھے اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ اس دن بن سنور کر دروازے پہ کھڑی تھی، ان کے سید صاحب وہاں سے گزرے، بس ایک نظر اس کے اوپر ڈالی، ایک نظر اس رنڈی پہ ڈالی اور ایک نظر ڈال کے یہ تو چل پڑے۔ وہ رنڈی پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ان کے گھوڑے کے سامنے گر گئی اور ان کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے زاروں قطار رونے لگی کہ حضرت بس مجھے معاف کیجئے، توبہ کرائیے اور مرید نہیں بنائیے۔ آئیے ذرا ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چچا ابو طالب بڑا پیار کرنے والا چچا ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ جس سال وہ مر جاتا ہے نبی اس سال کا نام عام الحسن رکھ دیتے ہیں۔ اس سے اتنی محبت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، نبی شیب ابی طالب میں کہتے ہیں میں رات کو اٹھتا تو دیکھتا چچا میرے سرہانے پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ، اپنا بستر چھوڑ دو اور آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ تیرے بستر پہ میں سو جاتا، یا ایک روایت کے مطابق تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جاتا ہے۔ کوئی پوچھے تو کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر دشمن رات کی تاریکی میں وار کرے تو محمد بچ جائے، میرا بیٹا مر جائے صلی اللہ علیہ۔ اتنی محبت کرنے والا چچا کہ جب کفار نے آ کر کہا تھا اس کو روک لے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نبی نے کہا ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو، میں دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا۔ ابو طالب نبی کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو برداشت نہ کر سکے، کہا جاؤ اپنی دین کی دعوت دو، تیری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالوں گا، ہر ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ نبی کہتے ہیں میں آخری وقت اس چچا کے سرہانے پہ گیا، اس کے لبوں سے اپنے کان کو لگایا، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی وحاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میرے کان میں اپنے اللہ کے دربار میں اس لا الہ الا اللہ کو دلیل بنا کر پیش کروں گا۔ ابو بکر نے کہا جنت میں، عمر نے کہا جنت میں، عثمان نے کہا جنت میں، بلال نے کہا جنت میں، معاویہ نے کہا جنت میں، تو میرے چچا نے بھی تو یہی کہا تھا۔ نبی توجہ کر رہے یا نہیں؟ نبی منتیں کر رہے یا نہیں؟ آنکھ بھی ہے، نگاہ بھی ہے، زبان بھی ہے، منتیں بھی ہے، اور بار بار دہرا رہے ہیں اپنے جملوں کو۔ اور چچا آخر میں کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب، میں تیرے دین کے پیچھے نہیں باپ کے دین پہ مرتا ہوں۔ تمہارے بزرگوں کی آنکھوں میں جو کمال، نظروں میں جو کمال، جدھر نظر ڈال دیں ان کی زندگیاں بدل جائیں، ایک آنکھ سے توبہ کر لیں۔ یہ کمال رسول اللہ کی نگاہ میں کیوں نہ تھا؟ یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ جب نبی احد کے میدان میں گڑھے میں گرے، کیا کہا تھا؟ کیف یفلح القوم، یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا، حالانکہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میرا ماتھا پھاڑتے ہیں، میرے دانت توڑ دیے ہیں۔ کیف یفلح القوم، یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ عرش والا کہہ دیتا ہے نبی لیس لک من الامر شیء،
نبی آپ تو کہتے ہو یہ فلاح کیسے پا سکتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار ہی کچھ نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میں چاہوں ان کو عذاب دے دوں، چاہوں ان کو معاف کر دوں، آپ کا اختیار۔ نبی نگاہ کی توجہ بھی کر رہے، نبی منتیں بھی کر رہے، نبی بددعائیں بھی کر رہے، لیکن جو کمال تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کی نظروں میں مانتے ہیں وہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں۔ آئیے دیکھیے چند باتیں اور بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، اس کا صفحہ 274 ہے۔ 274 پہ آپ نے سنا ہوگا نا پیروں فقیروں کا فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، شیخ میں فنا ہوا، پھر رسول میں فنا ہوا، پھر اللہ میں فنا ہوا۔ اس کی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 274 کہا، خان صاحب نے فرمایا ایک دفعہ مولانا گنگوہی، رشید احمد گنگوہی جوش میں تھے، تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہ کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ کہا 3 سال تک حاجی امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ حاجی امداد اللہ 3 سال تک میں فنا فی الشیخ ہوا تو شیخ میرے دل میں رہا اور میں ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ پھر جوش اور بڑھا تو کہا کہہ دوں؟ کہا کہو۔ کہا کہہ دوں؟ کہا کہو۔ کہا کہہ دوں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر کہا کہہ دوں؟ اور جوش پیدا ہوا۔ یہ بندے میں جوش ہے، یہ ہنڈیا میں جوش آ رہا۔ کہا اور جوش پیدا ہوا۔ کہا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ کہا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ کہا رہنے دو، رہنے دو۔ لوگوں نے اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، تو پھر کہنے لگے اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا، یعنی پہلے امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا، اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، پھر رسول اللہ کا چہرہ رہا، اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، پھر نعوذ باللہ اللہ کے اندر میں حلول کر گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، اور پھر اللہ سے پوچھے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ عقیدہ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، کیا یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا یہ دعویٰ کبھی ابو بکر نے کیا؟ ابو بکر کے پاس تو مرنے والے کی نانی آتی ہے، کہتی ہے کہ یہ مرنے والے کی نانی ہوں، بتاؤ میرا حصہ کتنا ہے، اور ابو بکر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، میں اپنے کسی نبی کے صحابی سے پوچھوں گا، کوئی دلیل ہوئی تو بتا دوں گا۔ ابو بکر کے دل میں نبی کا چہرہ کیوں چھپانے والی تھا کہ وہیں سے پوچھ کے بتا دیتے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بہشتی زیور ہے، اس کا 8واں حصہ، 8ویں حصے کا صفحہ نمبر 41 ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، ہمارے پیر کی مریدنی تھی، اس کا بیٹا سکول میں پڑھنے گیا، استاد نے کسی کام بھیجا، وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ استاد کو خبر ہوئی، اس نے حضرت سیری کے پاس خبر دی، سیری سکتی اٹھے، اس مریدنی کے گھر چلے گئے اور اس کو صبر کی نصیحت کرنے لگے اور یہ صبر کا مضمون بیان کیا۔ وہ بی بی مرید، پیر تو پیر، یہ پیرنی بھی بڑی سرکار شے ہے، وہ بی بی کہنے لگی بابا یہ صبر کی باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ کہا تیرا بیٹا صبح ڈوب گیا تھا ایک جگہ پہ اور مر گیا ہے، اس کی تجھے تلقین کرنے آیا ہوں کہ صبر کر، اللہ سے اجر پا۔ کہنے لگی میرا بیٹا؟ کہا ہاں تیرا بیٹا۔ کہا میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا۔ یہ کہہ کر کہا چلو اس جگہ پر جہاں میرا بیٹا ڈوبا تھا۔ وہ صبح کا ڈوبا ہوا، شام ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کے لے آئی۔ وہاں پر پہنچ کے اس لڑکے کا نام زار تھا، دریا کے کنارے پہ کھڑے اور کہا زار۔ اس نے امام غائب کی طرح سر نکال کر کہا جی اماں جان۔ کہا چل چلیے کر لوں۔ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور 8واں حصہ صفحہ نمبر 41۔ صبح کا ڈوبا ہوا، رات ہو گئی، اس نے کہا زار، اس نے سر باہر نکالا جی اماں جان، کہا کر چلیے، باہر آ گئی، گھر چلے گئے۔ کرنا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے، مصیبت کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ کہا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو پہلے سے خبر کر دی جاتی ہے، لیکن اس مصیبت کی خبر نہیں کی گئی، تو خبر کون کرتا ہے؟ تو اللہ بھول گیا نا، اس نے خبر نہیں کی، اس لیے وہ زندہ ہو گئی۔ کہا اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور اس دفعہ اس کو وہ اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ اشرف السوانے ہے، اس اشرف السوانے کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہاں پر بھی مردے زندہ ہو کر آ رہے ہیں، کیسے ذرا سنیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں پردادا قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، وہیں پہ مر گئے، وہیں دفن ہوئے، اور پھر رات جب ہوئی شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت مثل زندہ گھر میں تشریف لے آئے،
اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور کہا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا۔ یہاں پہ ہم پاکستان کا ایک واقعہ آپ کو سناتے چلیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ بھائی جو یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ مردے روحیں آتی ہیں، میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے تبریز بھائی کے گھر میں کیو ٹی وی چل رہا تھا تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ جناب وہ صبح صبح میرے گھر میں روحیں آتی ہیں نا، صبح صبح میرے گھر میں خوشبو پھیلتی ہے۔ کہا یہ خوشبو جو پھیلتی ہے یہ روحیں آتی ہیں، ان کی خوشبو ہے۔ تو مولوی صاحب نے تقریر کی درس دیا کہ یہ روحیں شوہیں نہیں آتی، سب کھانے پینے کا ڈرامہ ہے۔ تو بریلوی مولوی نے تقریر کر کے کہا کہ یہ وہابی مولوی بکواس کرتا ہے، میرے ابا جان کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے، ہر جمعرات کو امی کے پاس آتے ہیں۔ اس نے صبح دوبارہ پھر تقریر کی کہ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے جو مر کے اگلے جہان علیین سجین میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، شہیدوں نے درخواست کی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی۔ دیکھو ادھر کون آتا ہے، ادھر کون آتا ہے، یہ تحقیق کرو۔ اس مولوی نے اٹھ کر ڈی سی کو درخواست دے دی، پٹھان ڈی سی تھا۔ اس نے کہا اس نے میری ماں پر توہین کی ہے اور الزام لگایا ہے، میرے تو ابا آتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں ابا تو نہیں آتا، کوئی اور آتا ہے دیکھو۔ تو جب وہ دونوں پیش ہوئے اس پٹھان ڈی سی کے پاس تو اس نے کہا او مولوی صاحب ہماری تو سیاست کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تم نئے نئے فتنے کرتے ہو، نئے نئے ڈرامے کرتے ہو، اس کی ماں اس کا باپ ہے، اس کے پاس آتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اہل حدیث مولوی نے سر نیچے کر کے کہا ڈی سی صاحب خان صاحب وہ تو مر گیا ہے۔ کہتا ہے مر گیا اور مارا پھر تمہارے گھر میں کون آتا ہے؟ تو یہ دونوں سلسلے ان کے ہاں روحیں آتی ہیں۔ سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، میرے پردادا مر گئے، رات کو مثل زندہ گھر پہنچ گئے، گھر والوں کو مٹھائی بھی لا کر دی اور فرمایا اے میری خوش دامن بی بی اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی اسی طرح روز آیا کروں گا، مٹھائی لایا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ جب بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا شبہ کریں گے کہ مرد ہے نہیں، یہ ٹوکرے مٹھائی کے کہاں سے آ رہے ہیں۔ صبح کو کہہ دیا کہ رات تھانوی کا پردادا آیا تھا وہ مٹھائی لایا تھا۔ کہا پھر اس کے بعد میرے پردادا کبھی نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں نے کہا اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ بھیج دے، ہم وہاں جا کر پھر تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو تو نہ بھیجا گیا۔ اس نے شہید نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے۔ وہ تو واپس نہ آئے، لیکن یہاں سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، کس کو واپس بلاتے ہیں؟ کہا مولوی فخر الحسن مولوی احمد امروہی میں آپس میں کوئی چپکلش تھی، تنازع بڑھ گیا۔ مولوی محمود الحسن شیخ الہند وہ اگرچہ اس جھگڑے میں شریک تو نہ تھے لیکن وہ بھی کسی ایک طرف جھک گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح کی نماز کے بعد مولانا رفیع الدین نے مولوی محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، ارواح ثلاثہ صفحہ 233، حکیم اشرف التھانوی۔ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھولے، سردی شدید کا موسم تھا۔ مولانا رفیع الدین نے کہا بات کرنے سے پہلے ذرا میری یہ رضائی اوپر لی ہوئی نا سردی کی، یہ رضائی دیکھو۔ مولانا نے جو ہی رضائی کو ہاتھ لگایا تو خوب بھیگ رہا تھا، پانی تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، اتنا پسینہ آپ کو کیسے آیا ہوا کہ رضائی پانی ہوگی؟ کہا ابھی مولانا قاسم نانوتوی جو مر چکے ہیں، مارا وہ تو مر گیا ہے، پھر کون آتا ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ کہا ابھی قاسم نانوتوی اپنے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے اور میرا جسم پسینہ ہو گیا، میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور مجھے انہوں نے آ کر کیا کہا، محمود الحسن کو کہو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، میں نے تمہیں وہی بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ جب علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئیں تو نبی کیوں نہیں آگے تھے؟ جب عثمان قید ہوئے تھے، 40 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسین مدینے سے مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسن کو کوفی زہر دے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ ان کے مولوی محمود الحسن کی صلح کروانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، صرف صلح کروانے نہیں آئے بلکہ مطہر القادری کہتا ہے نا اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور چندہ مانگا۔ تو ڈرامہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ صفحہ 382 ہے اسی کتاب کا، اور یہاں پر چندہ مانگنے کا نیا طریقہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ
والد صاحب نے فرمایا دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے ان کا ذکر جہر مشہور تھا، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ذکر کر رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں مسجد کی چھت بھی نہیں ہے، مسجد کا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی چھت بھی نہیں ہے اور اس کی گنبد بھی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے عظیم الشان روشنی اور نور آتا ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا، یکا یک میں نے دیکھا آسمان سے تخت اتر رہا ہے، اس پر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور چاروں خلیفہ موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے کہا بھائی ذرا مولوی قاسم نانوتوی کو بلا کر لاؤ۔ وہ ایک خلیفہ باہر گئے اور باہر جا کر مولانا نانوتوی کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مولوی نانوتوی مدرسہ دیوبند کا حساب کتاب چیک کراؤ۔ کوئی رپورٹ ہو گئی تھی کہ یہ نے غبن کیا ہے؟ اللہ کے نبی دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرنے، یہ کیا ہے؟ وہی طاہر القادری والا حربہ کہ میں نے تو نبی سے وعدہ کیا ہے نا، اب میرے پاس تو ہے نہیں، تم دو گے تو نبی کو دوں گا، جیسے شیعہ کہتے ہیں تم دو گے تو 12ویں امام کو دیں گے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو کے دارالعلوم دیوبند میں چندہ دو، کیونکہ ہمارا حساب کتاب کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول آتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ دیوبند والے چندہ کھاتے ہیں، کہیں گے بکواس کرتے ہو، ہمارا حساب کتاب تمہیں چیک کرنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیک بذات خود کون کرتا ہے؟ وہ میلاد میں دیکھا نا کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کہا بھائی یہ کرسی کیوں سجی ہوئی، بیٹھ جاؤں؟ کہا گستاخ، یہاں تو رسول اللہ آ کر بیٹھیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب آئیں تو مجھے دکھانا، میں بھی ذرا زیارت کر کے صحابی بن جاؤں۔ کہا تو وابی بے ایمان، تیری آنکھ بڑی گستاخ ہے، دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا میں آنکھ بند کر لاں گا، میرا ہاتھ لگا دے اجے، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میرا ہاتھ لگا دینا یہ رسول اللہ۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی آئے اور کہنے لگے مولوی قاسم نانوتوی لاؤ دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرواؤ۔ حضرت نے کیا حاضر اور فوراً حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا، ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ رسول اللہ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا اچھا مولانا اب ہمیں اجازت ہے۔ آپ نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ خواب کی بات نہیں، یا باقاعدہ تخت آ اور جا رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ لیکن سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کیا یہ عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں مجالس حکیم الامت ہیں، جس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے، صفحہ 280 ہے۔ اللہ کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی توحید اور ایمان اور عقیدے کو بھی سامنے رکھیں۔ فرمایا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ملفوظات، کہا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے، ہمیں ڈر ہوا کہیں مر نہ جائیں، ہمیں مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رات کو خواب دیکھا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی، انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ عقیدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یہ ارواح ثلاثہ کا صفحہ نمبر 303 ہے، جہاں پر ایک رنڈی آتی ہے اور کہتی ہے یہ میری چھوکری، اسی کی کمائی سے میرا گزارا دھندا چلتا ہے، یہ بیمار ہوگی۔ تو مولانا تھانوی صاحب ان کو باقاعدہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ ان کے مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کر دیا اور ان کے تعویذ سے وہ چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ چکلے چلانے کے تعویذ بھی یہاں سے مل رہے ہیں۔ یہ عقیدے، یہ باتیں، یہ نظریات اپنے سامنے رکھیے اور جو قرآن و حدیث کے دلائل ہم نے دیے اپنے سامنے رکھیے اور یاد کیجئے معصوم صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے، ہر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہم آپ کو پھر اپنی دعوت کو دہراتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ ان ساری کتابوں سے اپنا دامن توڑیے، ان مشائخ سے اپنا دامن توڑیے اور مدینے والے رسول سے اپنے دامن کو جوڑیے۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان کو، عنوان تھا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابوں پر ایک نظر یا ان کا تحقیقی جائزہ۔ اتنی بڑی اور معروف شخصیت کے بارے میں آپ نے جو درس میں سنا ہے،
اسے سن کر یقینی بات ہے کئی چہرے عجیب و غریب کیفیت میں پریشانی کی حالت میں ہو رہے ہوں گے، اور جہاں یہ پیغام ہمارا ٹی وی کے ذریعے یا آڈیو کیسٹس کے ذریعے وی سی ڈیز کے ذریعے پہنچ رہا ہوگا، ان لوگوں کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو جائے گی جو کہ ان تمام چیزوں سے اگر وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو۔ لیکن ہم یہاں جو مقصد ہمارے بیان کرنے کا ہے یا یہ پیغام جو آپ تک ہم لے کر آج آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت ہم لوگوں نے حاصل کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر جو تقلیدی ذہنیت یا اکابر ہمارے علماء کرام کی شخصیت پرستی ابھر کر آئی ہے، ہم کسی طریقے سے اس شخصیت پرستی سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کی ایک دعوت پیش کر سکیں اور لوگوں کے سامنے حق و باطل رکھ سکیں تاکہ وہ حق کو قبول کر لیں اور باطل سے کم از کم وہ اسے برا جان کر اس سے مرنے سے پہلے اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو شیخ نے فرمایا ہے یہاں پر، اللہ رب العالمین وہ شیخ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے شیخ توصیف الرحمان کا، یہ آج آپ نے دوسری کڑی سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے شہادت حسین کے عنوان پر گزشتہ ماہ تقریر ہوئی تھی اور آئندہ ماہ بھی انشاءاللہ تعالی 19 اپریل کو انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ یہیں اسی مقام پر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو۔ 19 اپریل کی تاریخ یاد رکھیے گا اور اس سے پہلے رابطے میں رہیں تاکہ اگر کچھ اس میں تبدیلی ہو تو وہ آپ لوگوں کو مطلع کیا جا سکے۔ اخوان کی خواہش تھی کہ شیخ معراج ربانی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بھی مدعو کیا جائے، تو ان لوگوں کے میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ معراج ربانی سے گزشتہ ہفتے رابطہ ہوا اور ان سے بھی انشاءاللہ تعالی وقت لے کر بہت جلد ہی انہیں بھی جدید دعوت سینٹر کی طرف سے یہاں پر مدعو کیا جائے گا۔ اب سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہوں اور خاص طور پر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو براہ کرم وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم شیخ کی خدمت میں وہ رکھ سکیں۔ یہ جو عناوین آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ لوگ ان عناوین کو سن کر، ان تقریروں کو سن کر متنبہ ہو جائیں اور یہ پیغام آپ مختلف ممالک میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی ذرائع سے ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک کی بات پہنچ سکے۔ آپ کو جو بولنا ہے وہ لکھ کر اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شیخ صاحب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ ایک عرصے تک ویڈیو کے خلاف ہوا کرتے تھے، آج آپ نور ٹی وی کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ سوال مجھے دے دیں، سوال خود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر ہر میدان کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا واجب ہے، اور جب سے کیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے شرک اتنی کثرت سے نشر ہو رہا ہے، اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا کیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر اور مشرک نہیں ہوں گے تو گناہ گار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اتنا شرک پھیل رہا ہے، کہیں استخارے کے نام پہ، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پہ، تو ہم مجبور ہو کر
اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں کہ یہ فتنہ گھروں میں پھیلا ہوا ہے. جس گھر کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسلام آباد G11-2 کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جھگی والے، جھوپڑی والے بیٹھتے ہیں، مزدور ٹائپ لوگ. ان کے گھروں کے پاس سے میں گزرا، شاید ان کے گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہ ہو، آٹا نہ ہو، لیکن ڈش انٹینے کی لعنت ہر گھر پہ سجی ہوئی ہے، اکثر گھروں پہ سجی ہوئی ہے. اور جب محرم اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے اندر بھی گانے سننے جائز نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ باقی دنوں میں جائز ہے، محرم میں جائز نہیں ہے. تو محرم اور رمضان میں خصوصی طور پر کیوں ٹیلی ویژن کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ کھلا کر شرک کی دعوت دے رہا ہے. تو ہم اس زہر کا علاج کرنے کے لیے نور چینل کو لے کر آگے چلے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم وہاں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں. رہے وہ گھر، میری دعوت کو یاد کیجئے اور میرے اس موقف کو سامنے رکھیے، رہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، پاک صاف ہے، اللہ اس کو مزید پاک صاف رکھے اور ایسے گھروں میں اور اضافہ فرمائے. ہماری ان کو قطعاً دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارا چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لا کے رکھیں. ہم تو یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے. جو گھر بچے ہوئے ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے. لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پھنس چکے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر، وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تو دعوت توحید پہنچائیں. میرا موقف کب تبدیل ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے. میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس چلا گیا تو اسلام آباد میں تھا G11-2 کی مسجد میں، اور ایک بوڑھے بزرگ آدمی باشرہ مواحد سلفی پکے دیندار، ان کی دینداری کا اندازہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذور، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور صف اول کے نمازی. ایک دن میں بیٹھا ہوا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آج کیوں ٹیلی ویژن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ، جب اس 5 وقت کے اہل حدیث نمازی کے گھر میں کیوں ٹیلی ویژن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے گا کون سا گھر؟ تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاق لے کر آئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے. آمین. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی مرحوم و مغفور لکھتے ہیں، پہلی بات آپ کے اور میرے پاس کیا علم ہے کہ وہ مرحوم جن پر رحم کیا جا چکا، مغفور جن کو معاف کیا گیا، وہ معاف بھی ہو گئے، ان پر رحم بھی ہو گیا. آپ کے اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے. کسی کے بارے میں کہا، میں مودودی صاحب کا نام نہیں لے رہا، کسی اینی ون کسی کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہا جائے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان پر رحم کرے. یہ کہنا جائز نہیں کہ آپ اسے کہو یہ مرحوم بھی ہے اور یہ مغفور بھی ہے. کن حالات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے؟ جو حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف واضح ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے لیے قبول کرنے کے لیے صحیح احادیث کا ذخیرہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے. کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے. اگر ایک حدیث کسی ضعیف سند کے ساتھ آتی ہے اور وہ حدیث کسی صحیح سند کے ساتھ آتی ہے تو ہم صحیح سند والی روایت کو قبول کریں گے. اگر ضعیف کی کئی اسناد ہیں، کئی روایات ہیں اور ہر روایت اس کی ضعیف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. براہ کرم آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، کیا ہم ضعیف احادیث پر عمل کریں؟ نہیں، ہماری دعوت صحیح احادیث کو ماننے کی دعوت ہے. کیا نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے؟
ایک عرصے تک، یہ وہی بات ہے ویڈیو کی، تو بالکل نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا، اور اس وقت جتنا یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے وہ آپ صرف آدھے گھنٹے کے لیے کسی کے گھر بیٹھ کے کیوں چینل کو دیکھ لو، اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کے پلے میں ایمان ہے تو آپ اس کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اچانک ہم نے اس کا بٹن دبایا اور اس میں پہلی آواز یہی پڑی، اس نے کہا سوال کرنے والے نے کہ میرے گھر میں صبح صبح بڑی خوشبو ہوتی ہے، کہا وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ روحوں کے آنے جانے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بد عقیدہ کتنے لوگوں نے سنا، اور جو جاہل ہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی، ہم بھی اس کو کیو ٹی وی مانتے ہیں، قرآن ٹی وی نہیں۔ کیو ٹی وی سے مراد قبر پرستی کا ٹی وی، یہ قبروں کی پوجا کی دعوت دینے والا ہے۔ کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ آپ کی بہن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی بہن اور بہنوئی کا ان پہ کوئی قرض ہے یا وہ زکوٰۃ لینے کے قابل اس لسٹ میں ہیں تو دیے جا سکتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائی، اس بیل کو تبدیل کر لو، یہ حرام ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب یہی بیل مسجد کے اندر بجے گی تو گناہ مزید بڑھ جائے گا۔ اپنے موبائل کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور صرف وہ بیل رکھو جو سادہ ہو، جس میں ساز نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، یہ ساز دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اگلے آپ 19 تاریخ کو آئیے، 19 تاریخ کا بھائی نے اعلان کیا ہے، آپ اس کو آئیے، ہم ان کی کتابوں سے عقائد آپ کو سنائیں گے، پھر فیصلہ دے دینا۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اور شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور شیعت شرک اکبر کرتی ہے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو اللہ والا مقام دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ جس کے عقیدے میں شرک اکبر آ جائے وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اللہ ہو کا ذکر کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ اس کا اظہار دل میں ہو؟ یہ شاید اس قرآن میں ہو جو امام غیب کے پاس ہے، جو ہمارے پاس قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اس میں ہے اللہ ہو کا ذکر، صرف اللہ ہو، اور پھر یہ اس کی ٹونز بدلتی رہتی ہیں، اللہ ہو اللہ کا الف سمجھ آئے گا اور ہو کی واو سمجھ آئے گی، اللہ ہو۔ پھر جس طرح انہوں نے بھائی نے کہا کہ اس کا اظہار دل میں ہو، یہ ترقی کرتے کرتے لائٹیں بند ہوتی ہیں اور پھر اس کا ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے، پھر سانس سے، اور بالآخر انسان کا دماغ ایسا پھرتا ہے کہ مینٹل ہو جاتا ہے۔ میں خود ایک مرتبہ دعوت اسلامی ہے، ہمارے سبز پگڑی والے طوطے جو ہیں ان کا مینار پاکستان میں اجتماع تھا، اور میں خود وہاں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے واقعہ ہے، دیکھا میں نے۔ الیاس قادری صاحب آئے، انہوں نے لائٹیں بند کی اور مینار پاکستان سے مدینہ کا سفر شروع کیا، تصوراتی ایئر لائن پر بغیر ٹکٹ کے، اور بالآخر مدینہ پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے ذکر کروایا المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ اب ذکر کرتے 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 وہ سر ماریں گے نا جب آپ، اچھا بھلا صحت مند آدمی 10 مرتبہ سر مارے تو گھومتا ہے، اور جس طرح وہ سر مرواتے ہیں بس پھر وہ گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے پھر کھڑے ہو کر ڈانس شروع ہوتا ہے۔ واللہ ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا اور وہ المدینہ چل مدینہ کا ذکر کر رہا، اور ایسا اس کا سر گھوما، اس نے دوڑ لگائی، اور میں نے مکہ بنا لیا، میں نے کہا یہ آئے صحیح میرے پاس، یہ آئے گا میں اس کی پسلی میں ماروں گا۔ اور وہ جب آیا، ٹینٹ کی رسی لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے تک، یہاں تک، وہ دوڑا انتھا ہوا بیچارہ، چکر چڑے میں میٹر ہوا ہے، آیا تو اس کے یہ لگی، اس نے الٹی کلبا دی کھائی، نیچے گرا، کہتا آئے مدینہ۔ تو یہ سارے ڈرامے صوفیت کے ذکر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس کے اوپر ہم نے اسلام کی چادر چڑھا لی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔